شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج اپنی نیشنل کونسل ممبرز سب کو ادھر ویلکم کرتا ہوں، اور جو ہمارا اصل آج یہاں آنے کا مقصد وہ یہ کہ اپنی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو اپ ڈیٹ کریں. جو کامیابی کا کسی بھی آرگنائزیشن، انسان اور کسی بھی ملک کی کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اڈیپٹ کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور پھر چینج کریں اپنے آپ کو. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک ایسی ہے کہ وہ ہم نے بڑی آئیڈیلزم میں آج سے 26 سال پہلے کانسٹیٹیوشن بنائی تھی. پھر اپنے تجربے سے ہم ریئلائز کرتے گئے کہ کئی چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں اس کے اندر، اور کئی ہم بہت ہی آئیڈیلسٹک تھے، اور پھر ملک کی بھی چیزیں دیکھتے دیکھتے ہم نے چینج بھی کیا اور اڈیپٹ بھی کیا. لیکن ایک نتیجے پہ ہم آ گئے، اور میں خاص طور پہ کیونکہ میں نے تو ساری پارٹی کی ایولیوشن دیکھی ہے. مجھے تو وہ دن یاد ہیں جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ جب ہوتی تھی تو مشکل سے ہمارے 25 لوگ میٹنگ میں ہوتے تھے سینٹرل ایگزیکٹو کی، اور وہ پھر ہم جب تصویر لینا چاہتے تھے نا، وہ میڈیا کے لیے تصویر دینا چاہتے تھے، تو ہمیں پھر وہ ملازم کو بھی وہاں بٹھانا پڑتا تھا تاکہ وہ لگے کہ پارٹی میں زیادہ لوگ ہیں. اور مجھے اپنی عورتوں کی تنظیم بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے. جب ہم عورتوں کی میٹنگ کرتے تھے تو وہ بھی پھر اپنے گھر کی ملازمہ بھی لے کے آیا کرتی تھی تاکہ وہ ذرا نمبر لگیں کہ ہماری کوئی عورتوں کی بھی تنظیم ہے. تو وہ ایک ایسی پارٹی کی ایولیوشن اس کی ہوئی جو کسی اور پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹی کی ایسی ایولیوشن نہیں ہوئی. ایک ہی پارٹی تھی پیپلز پارٹی، جو کہ ہمارے سامنے 4 سال میں ایک دم اقتدار میں آ گئی، لیکن وہ اس پروسیس سے نہیں گزری جس پروسیس سے ہم گزرے. اور وہ جو 2 مین پارٹیز تھی، 2 پارٹی سسٹم، وہ ہمارے سامنے دونوں پارٹیز سکڑتی گئی ہیں. جو کہ فیڈرل پارٹیز تھی وہ چھوٹی ہوتی ہوتی اب رہ گئی ہیں پروونسز بھی، اس کے بھی ایک سینٹرل پنجاب میں رہ گئی ہے، انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. تو ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. ایک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، ایک دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو ہم نے جو سب سے چیز ریئلائز کی کہ پارٹی کبھی گرو کر ہی نہیں سکتی اگر وہ ادارہ نہیں بنتی اور اس میں میرٹ نہیں ہوتا. اور میرٹ تب آتا ہے جب پارٹی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں. اور ہمارا انفارچونیٹلی ہم نے بڑے ایمبیشس الیکشنز کروائے تھے. ایک بہت بڑا الیکشن کروایا 11 مہینے کا، اور اس کے اندر بڑی ہمیں مشکلات کے سامنا کرنا پڑا کیونکہ پاکستان میں کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے الیکشنز کا پارٹی کے اندر. تو ہم نے اپنی طرف سے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جو پوری طرح کامیاب نہیں ہوا. پھر ہم نے دوسری دفعہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، وہ بھی انفارچونیٹلی وہ سسٹم ایسا تھا کہ پریکٹیکل جب اینڈ میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو وہ ٹیکنالوجی وہ کامیاب نہیں ہوا. تو پارٹی کے الیکشنز کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو، لوگ سمجھیں اس کو، پروسیس میں بلیو کریں. اگر آپ کا الیکٹرل پروسیس ٹھیک نہیں ہے تو بجائے وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کی وہ کمزور کر دیتا ہے. آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. جب ایک بلیو ہی نہیں کرتے لوگ کہ یہ پروسیس ٹھیک ہوا تو پھر اندر آپس میں پارٹی کے اندر ڈویژنز پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ بجائے پارٹی کو مضبوط کرنے کے کمزور کر دیتی ہے. جس طرح کرکٹ کی دنیا میں جب نیوٹرل امپائرز آئے، نیوٹرل امپائر سے پہلے بھی ایک کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ تھی، اور نیوٹرل امپائرز کے باہر بعد بھی جو کرکٹ دیکھتے ہیں انہوں نے ایک اس کا وہ جو فیز دیکھا ہے. نیوٹرل امپائرز آنے سے پہلے اپنے امپائرز ہوتے تھے، اور زیادہ تر کرکٹ گراؤنڈوں کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھیں. جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا امپائرز کی وجہ سے ہار گیا، اور بڑی بدمزگی ہوتی تھی. جب سے نیوٹرل امپائرز آئے، اور اس میں ہم پائنیئرز تھے، سب سے پہلے پاکستان نے اس کو چیمپئن کیا، اور ہم نے 1986 میں پہلی دفعہ دنیا میں نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے. اور اس سے کیا ہوا کہ آج آپ کرکٹ کی دنیا میں دیکھیں کہ سارے
جو ہارتا ہے وہ ہار ایکسیپٹ کر جاتا ہے, امپائرز کے اوپر نہیں ڈالتا, بالکل چینج آ گیا. تو اسی طرح ہمارا بھی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کے الیکشنز جو ہوتے ہیں, کوئی بھی الیکشنز کے اندر سوائے 1970 کے جو بہت اچھا الیکشن ہوا تھا, اس کے علاوہ کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں کہ جو ہارتا ہے وہ مانے کہ جی میں صاف اور شفاف الیکشنز کی وجہ سے ہارا ہوں. اسی لیے ہم نے یہ ای وی ایمز کا پوری کوشش کی. 2 سال 2.5 سال سے ہر کیبنٹ میٹنگ میں پوچھتا تھا ای وی ایمز کا پروگریس. اور ہمیں بدقسمتی سے یہ جو الیکشن کمشنر ہے, اس نے پوری کوشش کی اس کو سیبوٹاج کرنے کی. اس نے, حالانکہ الیکشن کمیشن کا تو کام ہے جو گورنمنٹ ایک الیکٹرل پروسیس دیتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. اس نے پورا زور لگایا ای وی ایم مشینز نہ آنے پہ, اور اس کی وجہ تھی کیونکہ وہ 2 پارٹیز نے بھی اپوز کیا اس کو, اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ان کا سسٹم بنا ہوا ہے الیکشنز کی ریگنگ کا. ابھی جو یہ 20 بائی الیکشنز ہوئے, آخری 2 ہفتے ہماری پارٹی کی سب سے بڑا جو ہمارے آپس میں ہم بیٹھتے تھے اور جو سب سے بڑا کنسرن تھا, اور ساری کوششیں کیا ہو رہی تھی کہ ان کو الیکشن میں دھاندلی کرنے سے کیسے روکنا ہے. کوئی دنیا میں سوچے کہ ایسی برطانیہ میں الیکشن ہو تو سوچیں کبھی یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ دوسروں کو دھاندلی کرنے سے کیسے روکتے ہیں. 2 ہفتے پہلے میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کیا کیا طریقے ہیں دھاندلی کے, ہم نے روکنا کیسے ان کو. اور پٹن کی رپورٹ تھی, یہ جو این جی او ہے الیکشنز کے اوپر, فری اینڈ فیئر الیکشنز پہ, اس کی رپورٹ ہے این جی او کی کہ 163 طریقے ہیں دھاندلی کے, اور ایک دفعہ ای وی ایم مشینز آ جائے تو 130 ختم ہو جاتے ہیں, یعنی 130 طریقے دھاندلی کے ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو سسٹم پورا جو پرانا سٹیٹس کو, کرپٹ سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں, انہوں نے اسی لیے پورا سیبوٹاج کیا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز نہ آئیں, جبکہ ہندوستان میں بھی ہیں, ایران میں بھی, دونوں ہمسائے ملکوں کے اندر ای وی ایم مشینز ہیں. پارٹی کے اندر بھی انشاءاللہ جو میرا ویژن ہے پارٹی کا وہ یہ کہ اصل میں میریٹوکریسی تب آئے گی. اور ابھی جو باتیں بھی کی ایکنالجمنٹ کی خواتین کے ونگ کی بھی, اور یہ علی نے بھی ابھی جو باتیں کی کہ کیسے ورکرز کو اکنالج کرتے ہیں, کہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک پارٹی چیئرمین سارے اتنی بڑی پارٹی جو ماشاءاللہ بن گئی ہے کہ سب کو اکنالج کرے. لیکن اس کی اصل جب میریٹوکریسی آپ کے سسٹم میں آ جاتی ہے تو آپ کا سسٹم اس کو اکنالج کرتا ہے, اور وہ کرتا ہے ووٹ کے, آپ کے جو ہر طبقے کے اوپر جب وہ ووٹ دیکھتے ہیں کوئی کام کر رہا ہے وہ آٹومیٹکلی اوپر آ جاتا ہے. اور ہماری جدھر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی صحیح معنی میں چلی وہ ہماری انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پختونخوا کے اندر تھی. انہوں نے ہم اندر الیکشنز کروائے, اور الیکشن سے کانسٹنٹلی نئی لیڈرشپ آتی رہی. تو جو آج بھی ان کے ہمارے جو لیڈرز نکلے ہیں مراد سعید کے بعد, وہ سارے آئی ایس ایف سے اوپر ڈیولپ ہو کے آئے ہیں. اور وہ کیونکہ وہاں الیکشن کا سسٹم تھا آئی ایس ایف کا, ان کے اوپر میرٹ آتی گئی. یہی ہماری انشاءاللہ جیسے ہم اس الیکشن سے فارغ ہوتے ہیں, یہ جنرل الیکشن سے, تو ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ہم امیجیٹلی پارٹی کے اندر ایک الیکشنز کروائیں, اور ایک ایسے پروسیس سے کروائیں, کیونکہ اب تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے, اور ٹیکنالوجی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, تو ہم انشاءاللہ ابھی سے ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایک بڑا الیکشن کروائیں گے, تاکہ نیچے سے جو بھی محنت کر رہے ہیں وہ اوپر آتے جائیں, اور پھر پارٹی کے اندر ہمارا وہ پروسیس ڈیولپ ہو جائے میرٹ کو اوپر لانے کے لیے. جو یہ 2 پارٹیز ہمارے سامنے ختم ہوئی ہیں, ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی میرٹ نہیں, فیملی پارٹیز ہیں. آپ ان پارٹیز کو دیکھیں, آج سے 20-25 سال پہلے وہ ان سے بہتر چل رہی تھی, بجائے وہ گرو کرنے کے وہ سکڑتی گئی ہیں. اور صرف اس لیے کہ وہاں جب اوپر سے بلاک کر دے میرٹ کو اوپر آنے سے, کوئی پارٹی بھی, کوئی سسٹم بھی, کوئی دنیا میں ادارہ جس کے اندر آپ میریٹوکریسی ختم کرتے ہیں وہ نہیں کامیاب ہوتا. میرا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے پارٹی کی آئیڈیالوجی, جس طرح ہمارا یہ تنظیمیں بنتی ہیں, اور جو ہماری اب جو ہم پلان کر رہے ہیں, ہم نے جو یہ چینجز بھی لے کے آئے ہیں, یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے شاہ صاحب, کہ
لنک نہیں ہے ہمارا, جو ونگز ہیں وہ پیرلل فنکشن شروع ہو گئے کرنا, اور ان کا لنک نہیں ہے جو ڈسٹرکٹ, جو ایک بیس ہے پالیٹکس کا, جو بیس ہے پاکستان میں الیکشن پروسیس کا, وہ ہے ڈسٹرکٹ. تو ڈسٹرکٹ کے اندر جو تنظیمیں ہیں وہ پیرل چلنی شروع ہو گئی. عورتوں کا کوئی پتہ نہیں ڈسٹرکٹ کو کہ عورتوں کی تنظیموں میں کیا ہو رہا ہے. کئی ڈسٹرکٹس میں ہوتا بھی ہے, آٹومیٹکلی کوئی خود ہی آپس میں کوارڈینیشن کر لیتے ہیں, لیکن پلاننگ سے نہ ہمارا یوتھ کا کوارڈینیشن ہے زیادہ تر ڈسٹرکٹس میں, نہ وہ ڈسٹرکٹ کہ جو پریزیڈنٹ بنتا ہے اسے پتہ یوتھ میں کیا ہو رہا ہے, نہ اسے پتہ کہ عورتوں کی تنظیمیں. یہ وائٹل ہیں دونوں تنظیمیں, اور بھی وکیلوں کی تنظیم. اب ہم نے ریئلائز کیا کہ وکیل وائٹل ہے ہماری پارٹی کے لیے, اور جو پارٹی کی ایولیوشن ہوئی 26 سال میں, جب ہمیں 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ میں ہم پاور میں آئے تو بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا پارٹی کی تنظیم کا اور گورنمنٹ کا, کیونکہ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے تو ہم سارے گورنمنٹ کے اوپر کانسنٹریشن ہماری ہو گئی, تو پارٹی تنظیم کے اوپر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. تو بالکل ایک فاصلہ بڑھ گیا, اور اس میں خاص طور پہ جو نقصان ہوا وہ ILF کو ہوا, جو ہماری لائرز فورم تھا ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہماری لا منسٹری سے, وہ علیحدہ ہو گیا. اس سے بڑا نقصان ہوا ہمیں, ہماری تنظیموں کو نقصان ہوا, اور جو ہمیں ضرورت تھی وکلا کی اس کو نقصان ہوا. سو آج ہمارا مین یہ ہے کہ ہم نے اب اس سب کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے, اس ایفرٹ کو, اور ہم نے یہ جو ایک طرح مثلا عورتوں کی, یوتھ کی, ISF کی, ان کی گروتھ بھی نہ روکیں, کیونکہ ایک ورٹیکل ان کا اوپر تک ہونا چاہیے سسٹم, وہ اکنالج کرے کہ کون سی عورتیں پرفارم کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی کوآرڈینیشن بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو. تو یہ ہم نے اب آج فیصلہ کیا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. اچھا, جو نظریہ ہے پارٹی کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے ریئلائز کیا یہ 4 مہینوں میں, یہ 3.5 مہینوں میں, کہ ہماری اپنے پارٹی کے لوگ, ہمارے عہدیدار, میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی پوری طرح ہمارے جو میں نظریہ لے کے 26 سال پہلے نکلا تھا, میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی نہیں سمجھ اس کی. ہم کنفیوز کر جاتے ہیں کہ ہمارا پالیٹکس میں آنے کا مقصد کیا ہے, اسے کنفیوز کر دیتے ہیں, جو کہ پاکستان میں پاور پالیٹکس ہے. پلیز یہ ریئلائز کریں, 2 مختلف چیزیں. پاکستان اگر آج مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری پاور پالیٹکس ہے. پاور پالیٹکس کا مطلب کہ کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں, وہ صرف ہوتا ہے پاور میں آنے کے لیے کیا کرو. یہ 2 پارٹیز آپ کے سامنے ایک گولڈن مثال ہے, ایگزامپل ہے کہ کیسے ان کے اندر ٹوٹل اپرچونزم ہے. پاور کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا. یہی 2 پارٹیز کب سے 88 سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں, اور برا بھلا یہ نہیں کہہ رہی کہ نظریاتی ان کے کوئی اختلافات ہیں. ان کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ ایک کہتی تھی وہ چور ہے, دوسرا کہتا تھا دوسرا چور ہے. یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں. کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. یہ کہہ رہی تھی کہ یہ نواز شریف نے یہ حدیبہ پیپر مل میں منی لانڈرنگ کی, یہ کیس پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. اور یہ سرے محل کا کیس, اور جو $60 ملین پڑا ہوا تھا زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں, یہ نون لیگ نے کیس بنائے تھے. تو یعنی 2 پارٹیز ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کیا ہے. یہ سیریس ایلیگیشن ہے. اور ہوا کیا کہ جیسے ہی یہ واپس آئے 2008 میں, چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری 2 دفعہ گورنمنٹس گئی ہیں کرپشن کے اوپر, تو ہم پاگل ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. تو دونوں نے مل گئے, 10 سال انہوں نے مل کے ملک کو لوٹا, اور کوئی ان کی آئیڈیالوجی نہیں تھی, صرف پیسہ پرزرو کرنا تھا. پیسہ بناؤ اور پرزرو کرو. اور یہ آج آپ کے سامنے اور ہی کلیئر آ گیا کہ وہ جو ایک دوسرے کے خلاف تھے سب اکٹھے ہو گئے ہمارے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف سب اکٹھے. کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں,
صرف انٹرسٹ ہے. اور انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا کہ انہوں نے ایک گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا. اس لیے نہیں کہ وہ گورنمنٹ کرپشن کر رہی تھی, اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی معیشت کو صحیح راستے پہ نہیں لے کے جا رہی تھی. مہنگائی کا انہوں نے استعمال کیا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کرانا چاہتے ہیں, عوام بڑی مشکل میں. اور جو اللہ, کیونکہ اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے, اس نے ساری قوم کے سامنے یہ اپرچونزم کی سیاست ایکسپوز کر کے رکھ دی. یہ جو 4 مہینے میں 3.5 مہینے میں انہوں نے کیا ہے, یہ اب واضح ہے کہ نہ ان کا انٹرسٹ تھا اکانومی, نہ ان کا انٹرسٹ تھا مہنگائی, صرف ایک انٹرسٹ تھا NRO لینا. کوئی تیاری نہیں تھی ان کی. یعنی اگر انہوں نے پاور میں آنا ہی تھا اور اتنی سازش کر کے, تو کم از کم کوئی تیاری تو کرتے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, کوئی روڈ میپ لے کے آتے, کوئی پلان کرتے کہ ہاں ہم آئیں گے. آتے ساتھ ہی وہ مفتاح اسماعیل بیٹھتا اور کہتا کہ یہ ہم کریں گے اور اس طرح ہم اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کریں گے یا اٹھائیں گے. کوئی پلان نہیں تھا. پلان صرف ایک تھا, اسمبلی میں انہوں نے کیسے امینڈمنٹ پاس کر کے تو نیب کے قانون کو امینڈ کرنا تھا, اور 1100 ارب روپیہ. یہ امیجن کریں کہ قوم ان 3.5 مہینے میں مہنگائی میں ڈوب گئی ہے, اکانومی بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. ان کی اچیومنٹ ایک ہے کہ 1100 ارب روپیہ ان کی کرپشن کا انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر کے اس کو معاف کروانے کی کوشش کی, یعنی دوسرا NRO لینے کی کوشش کی. میں صرف سب کے سامنے ذرا یہ ان کی جو اچیومنٹس ہیں میں وہ بتانا چاہتا ہوں. NRO صرف ایک اچیومنٹ ہے, باقی یہ ذرا دیکھ لیں. جب نو کانفیڈنس موشن انہوں نے ٹیبل کیا تو پاکستان کی ایکسچینج ریٹ تھی 178 روپے. آج اوپن مارکیٹ پہ 250 روپے پہ پہنچ گئی. انٹرسٹ ریٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انٹرسٹ ریٹ, کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی چلتی, جتنا آپ انٹرسٹ بڑھاتے جائے بزنس ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا انویسٹ کرنے میں. 11% تھا مارچ میں, آج ہے 15.5%. جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. ہماری جو ٹیکس کلیکشن کی گروتھ ریٹ تھی مارچ میں وہ 32% تھی. اب جولائی کے اندر وہ آ گئی ہے 10% پہ گروتھ, یعنی کہ جو پیسہ اب اکٹھا ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور ہماری جو ریمیٹنسز ہیں, دونوں کی ٹرینڈ نیچے آنا شروع ہو گئی. یعنی کہ جو ڈالرز, اصل کرائسس کیا ہے, ملک میں ڈالرز کی کمی ہو گئی. تو جو چیزیں ہماری دور میں ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں, ریمیٹنسز ریکارڈ پہ تھی, ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی, وہ دونوں کے اندر کمی آنی شروع ہو گئی ہے. یہ سب سے خطرناک چیز اس لیے ہے کہ یہ ہمیں لے کے جا رہی ہے اب ڈیفالٹ کی طرف. اس کے بعد جو ان کی وجہ سے ڈالرز, اصل بیرونی جو خسارہ ہے وہ سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے ہمیں. مارچ کے اندر جو بیرونی خسارہ تھا وہ $500 ملین تھا, آج 2.6 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا بیرونی خسارہ. جو لوگوں کے لیے جو انہوں نے سب مہنگائی مارچ سب کچھ کیا کہ اب مہنگائی بہت زیادہ ہے, آج ذرا سن لیں کہ SPI مارچ کے اندر 17% تھی. اب یاد رکھیں کہ یہ ہم بھی IMF پروگرام میں تھے. یہ جو انٹرنیشنل کموڈٹی سپر سائیکل, یعنی جو قیمتیں اوپر گئی تھی تیل کی, وہ ہمارے دور میں بھی چلی گئی تھی. اس کے باوجود ہمارا جو SPI انفلیشن تھی, جو مہنگائی تھی, وہ 17% تھی, آج 38% ہے, 38%. اور جو گروتھ, جو یہ بھی خطرناک ہے, جو ہم نے ان دونوں حکومتوں سے کرونا کے باوجود سب سے زیادہ نوکریاں ہمارے دور میں دی گئی تھیں. امپلائمنٹ ہمارے دور میں سب سے زیادہ تھی, بلکہ فگرز آئی تھی ورلڈ بینک کی کہ بر صغیر کے اندر جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. اب گروتھ ریٹ جو ہمارے آخری سال میں 6% تھی, اب وہ پہنچ گئی, اب وہ پروجیکٹ ہو رہے 2.3% پہ.
اس کا مطلب اکانومی کانٹریکٹ کرے گی، اس کا مطلب ٹیکس کلیکشن کم، اس کا مطلب بے روزگاری زیادہ. ریزروز جب نو کانفیڈنس موشن یہ انہوں نے درج کیا تھا، ٹیبل کیا تھا پارلیمنٹ میں، تو ہمارے ریزروز تھے 16.4 ارب ڈالر. آج وہ پہنچ گئے ہیں 8.5 ارب ڈالر، تقریباً آدھے ہو گئے. تیل، یہ ذرا بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے کہ اب مجھے یاد ہے 12 روپے ہم نے تیل کی قیمت بڑھائی تھی، تو بلاول نے کم پہ ٹانگنے والی مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی سندھ سے کہ وہ پتہ نہیں پبلک کتنی نکلے گی، 12 روپے پہ. اب یہ سنیں ذرا، ہمارے دور پہ جو تیل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $110 کا تھا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے دور تیل $110 کا تھا. ہم جو پٹرول بیچ رہے تھے وہ 150 روپے لیٹر تھا، پیٹرول 150 روپے لیٹر اور ڈیزل 144 روپے لیٹر. انٹرنیشنلی تیل کی قیمت تھی $110. آج انٹرنیشنلی تیل کی قیمت ہے $95 اور ڈیزل بک رہا پیٹرول بک رہا ہے 227 روپے لیٹر اور ڈیزل ہے 244 روپے لیٹر، جبکہ آپ کے سامنے. اور اس کے علاوہ جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل، گھی، اس کی قیمت نیچے آ گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لیکن یہاں 200 روپے اوپر چلی گئی ہے گھی یا کوکنگ آئل کی قیمت. جو اور بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، انڈسٹریل گروتھ، جس کی وجہ سے نوکریاں ملتی ہے، گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. تو ہماری مارچ کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 26% تھی. آج وہ مئی کے اندر وہ 10% پہ آ گئی تھی، 26 سے 10% پہ، اور آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اس سے بھی نیچے آئیں گے. بجلی لوڈ شیڈنگ ہمارے دور میں اور یہ آج کمپیئر کر لیں اب لوڈ شیڈنگ کدھر ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سازش کے تحت ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو پاکستان میں کون سا بڑا کرائسس آیا تھا؟ کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے یہ سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے؟ آج وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. آج 4تھے نمبر پہ اب پاکستان دنیا میں وہ ملک جو سری لنکا کے بعد ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، 4تھے نمبر پہ ہے. یہ جو ملک ادھر جا رہا تھا جدھر یہ اب جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی کہ اس ملک کو آپ واپس اٹھائیں گے، کیونکہ اس کے بھی ڈائنامکس ہے. جب بزنس کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے. آج جب آرمی چیف کال کر رہے ہیں امریکنوں کو کہ وہ شرمن کو کہ جناب ہمیں IMF سے سفارش کر کے ہمیں وہ پیسے دلوا دیں، آپ سوچیں کہ ملک کا کیا حال ہے. یعنی یہ اگر گورنمنٹ کے اندر یہ حالات ہیں کہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ان کو ٹیلی فون کریں. اور گورنمنٹ کا سوچے کہ نہ ان کی باہر کریڈیبلٹی رہ گئی ہے. وہ آپ نے شہباز شریف کی وہ ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی، وہ میں نے ویسے کافی دفعہ ویڈیو چلوائی تھی کہ ہم مجبور ہیں، میں بھیک مانگنے نہیں آیا. وہ آپ نے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ یہاں کئی ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ اشتہار دیکھ کے نا، کیونکہ شہباز شریف نے 50 ارب روپیہ تو اشتہاروں پہ ہی خرچ کیا تھا، وہ اشتہار دیکھ کے سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا جینیس آیا ہی نہیں ہے کبھی پاکستان میں. وہ یہاں ایسے لوگ تھے. اب وہ میں سوچتا ہوں کہ جو حالات کیے ہیں اللہ وہ سچ والا خدا، اس نے زیادہ دیر نہیں اس کی اصلیت بتا دی پبلک کو کہ اصل میں اصلیت کیا ہے. اصلیت یہ ہے ان کی کہ نہ انہوں نے آج تک کبھی اس ملک کی اکانومی کو اٹھایا ہے، نہ انہوں نے اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی اصلاحات کی ہیں، نہ انہوں نے کبھی ملک کے فیوچر کا سوچا. یہ ہم پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ تھی جس نے
बिलियन ट्री सुनामी शुरू की, दरख्त माहौलियत का सोचा, किसी ने सोचा ही नहीं था माहौलियत का। यहाँ माहौलियत का सोचना तो दूर की बात है, इन्होंने जो पुराने हम अंग्रेज के बनाए हुए थे जंगल वही कटवा दिए। वो जो छांगा मांगा जंगल हमें अपनी बचपन में याद है, वो चीचावती, ये इधर जंगल था हमारा कुंदिया में, मियांवाली में, ये सारे जंगल खत्म हो गए इनके दौर में। कोई किसी ने ना प्लानिंग की कि आगे हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या है। 50 साल में कोई डैम्स ही नहीं बनी। ये पहली दफा हमारी गवर्नमेंट ने आके आगे सोचा फ्यूचर जनरेशन्स का, क्योंकि इन्होंने कभी भी आगे नहीं सोचा। ये जो आज बिजली का क्राइसिस आया हुआ है, इन्होंने यही नहीं सोचा कि हम अपने जो बिजली बनाएं वो अपनी लोकल रिसोर्स पानी पे बनाएं जिधर हमारी एडवांटेज है। इन्होंने बिजली वो कमीशंस के ऊपर, बाहर से इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बना दी। अब पैसा ही नहीं है इंपोर्टेड फ्यूल्स या कोयला, एलएनजी, जो तेल है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है कि वो इंपोर्ट करें। तो बिजली घर बने हुए हैं, उनके पैसा भी हम दे रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स। बिजली बनाए या ना बनाए हम उनको पैसे दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं उनको चलाने के लिए। लिहाजा लोड शेडिंग की सारे रिकॉर्ड टूट गए। ये वो लोग हैं, ये दोनों पार्टीज। आप 90s में देखें, डॉक्टर इशरत हुसैन ने किताब लिखी हुई है, उस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे हिंदुस्तान फिर बांग्लादेश 90s के बाद हमारे से दोनों मुल्क आगे निकल गए। और वो क्यों निकले? वो इसलिए निकले कि वहां फिर उनकी गवर्नमेंट ठीक हो गई और हमारे ये दो फैमिलीज आगे मुल्क को लूटने के लिए। इनकी दौलत का इनको खुद भी नहीं पता कितना है। इन्होंने जितना पैसा बनाया, मैं गारंटी करता हूं इनको पता ही नहीं इनके बाहर कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए। लेकिन मुल्क का हाल ये है कि जिस मुल्क ने तेजी से उनसे आगे तरक्की करा था, वो मुल्क का आज ये हाल है कि चौथे नंबर पे इन्होंने पहुंचा दिया है वो मुल्क जो डिफॉल्ट करने जा रहा है। मैं एक चीज जरूर आगे अपनी पार्टी की तरफ से, पहले तो हम अपनी तजवीज देंगे। देखें, कभी भी इस मुल्क के अंदर हमें कभी इजाजत नहीं देनी चाहिए कोई इस मुल्क की क़यादत करे जिसका सब कुछ पाकिस्तान में ना हो। ये क्या वजह है कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वजीर बनना चाहते हैं, पैसा आपने मुल्क से बाहर रखा हुआ है। बच्चे कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, इसलिए जवाबदेह नहीं है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में ये रहते हैं वहां। जो ये हसन, क्योंकि मैं तो लंदन जानता हूं, जो प्रॉपर्टीज में ये रहते हैं वो बिलियंस के अंदर है। मैं आपको गारंटी करता हूं कि बरतानिया का कोई प्राइम मिनिस्टर अफोर्ड नहीं कर सकता उन इलाकों में रहने में जिधर ये और इसके बच्चे रह रहे हैं। बरतानिया का 6 करोड़ आबादी है, हमारी 22 करोड़ है, उसकी 6 करोड़, उनका 50 गुना ज्यादा हमारे से जीडीपी है। उनकी सालाना आमदनी 50 गुना हमारे से ज्यादा है। उनका कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता मेफेयर और हाइड पार्क में जिस तरह ये नवाज शरीफ और उसके बच्चे रह रहे हैं, और एक नहीं बता सकते कि पैसा कैसे गया पाकिस्तान से बाहर। तो क्या वजह है कि हमारा मुल्क, कि हमारे मुल्क की लीडरशिप, एलीट मुल्क से बाहर सारा पैसा बाहर रखते हैं, बाहर प्रॉपर्टीज हैं, बाहर ऑफशोर अकाउंट्स हैं, और मुल्क की क़यादत भी करना चाहते हैं। अगर आपके पास आज बाहर, आप मुल्क के बाहर पैसा रखा हुआ है तो 3 वजूहात है। एक कि चोरी का पैसा, करप्शन का पैसा है, आपको छुपाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मुल्क में रखेंगे तो वो नजर आ जाएगा, इसलिए आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। ज्यादातर डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर एलीट्स इस तरह पैसा बाहर भेजती है, क्योंकि वो अरबों में जब पैसा बनाती हैं तो वो तो बिस्तर के नीचे नहीं छुप सकता। वो कभी कभी कोई, वो जिस तरह कोई सिंधी पॉलिटिशियन था, उसके घर के अंदर ही सोना पता नहीं कितना मिला, उमूमन वो बाहर भेज देते हैं पैसा। या फिर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, इसलिए आप पैसा बाहर भेज देते हैं, ये भी बड़े बिजनेसेस भेजती हैं। लेकिन तीसरा एक कैटेगरी है जो एक समझती है कि पाकिस्तान चलेगा ही नहीं आगे, यानी पाकिस्तान किसी टाइम पे बैंकरप्ट हो सकता है। जो लोग क़यादत में आके बिलीव ही नहीं करते पाकिस्तान में, क्योंकि इसलिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा बाहर भेज देते, तो उनको क्या हक है इस मुल्क की क़यादत करने का? इस मुल्क की क़यादत उसको करनी चाहिए उन लोगों को
جن کا سب کچھ پاکستان میں ہو, سٹیک پاکستان میں ہو, جینا مرنا پاکستان میں ہو. اور یہ آپ سے نہیں ہے, یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ یہاں کی لیڈرشپ کھلے عام لنڈن کے اندر پراپرٹیز لینی شروع کر دی. اور یہ نہیں, وزیروں کی بھی پراپرٹیز ہیں باہر, پھر بزنسز بھی پراپرٹیز باہر لے جاتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے ایکسپورٹرز وہ بھی پھر باہر پراپرٹیز لے جاتے ہیں. اور یہ آج سب سے بڑا کرائسس ہے, ڈالر کا کرائسس آیا ہوا ہے. تو دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ. سب سے بڑا ایسٹ پاکستان کا اوورسیز پاکستانی ہے, ان کو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان پیسہ لے کے آؤ, اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کس کے اوپر چل رہا ہے؟ ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو کہ دن 15 گھنٹے کام کر کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں, ریمیٹنسز. ہمارا جو ورکر ہے وہ جا کے محنت کش جا کے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے, اور یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مگرمچھ جو یہاں سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. یہ جب تک ہم ملک کے اندر اس طرح کی قیادت کا راستہ نہیں بند کریں گے, جو بلیو کرتے ہیں اس ملک کے اندر, جو کہتے ہیں کہ اگر ملک نیچے جائے گا تو میں بھی ساتھ نیچے جاؤں گا, وہ پھر دن رات کام کرے گا اپنے ملک کے لیے. وہ لوگ جن کا سٹیک ہی نہیں ہے, آپ سوچیں 30% روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے, 30% ہمارا روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے. یہ 3 یا 4 ماہ میں ریکارڈ ٹوٹ گئے, اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا روپیہ گرا ہے. لیکن ان لوگوں کو, یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی تصویریں سب ہنس رہے تھے. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو, ان کی میٹنگ ہوتی ہے نا, ڈاکوؤں کی میٹنگ بھی ہوتی ہے, سارے دانت نکال رہے تھے. ان کو اگر 30% پیسہ ملک کا, یعنی ہم سب کا 30% ویلیو نیچے گر رہی ہے ہمارے پیسے کی, تو ان کو تو فائدہ ہو گیا, ان کو تو 30% پیسے اوپر چلے گئے. ان کے خوش تو اس لیے ہیں, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگر روپیہ اپنا ویلیو لوز کرے گا, اگر ڈالرز میں پیسے پڑے اور پراپرٹیز آپ کی باہر ہیں تو آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے. یہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جب تک آپ بھی قوم کے ساتھ سفر نہیں کریں گے, اور ہمیشہ دنیا کی ایک تجویز ہے کہ لیڈرز لیڈ بائی ایگزامپل. بورس جانسن کو آپ سوچیں, بہاری اکثریت سے وہ جیتا تھا. میں ان ڈیموکریسیز کی بات کر رہا ہوں, وہ کیوں چلتی ہیں, ملک خوشحال کیوں ہوتے ہیں. بورس جانسن آپ سوچیں کہ اس کو بہاری اکثریت سے جیتا, اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر دی اپنے باہر, اپنے آفس کے باہر گارڈن کے اندر. انہوں نے کہا جی کرونا کا دن تھے, سوشل ڈسٹینسنگ تھی, تو لوگوں کے لیے آپ نے یہ قانون بنایا تھا اور خود آپ یہ کر رہے ہیں. ایک آدمی کو پارٹی نے, اس کی پارٹی نے نکال دیا اس کو. سوچیں کہ اس سے کہا کہ اس نے ہی ڈڈ ناٹ لیڈ بائی ایگزامپل. لوگوں کو کچھ کہہ رہا تھا اور خود کچھ کر رہا ہے, یا لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیسے پاکستان لے کے, چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کی ڈیفینڈ کرتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, پتہ ہے کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے, پتہ ہے کہ ملک میں ڈالر کرائسس ہے. اس وقت تو ہمیں سب کو, سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہیے کہ آپ نے کوئی پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ نہیں کرنی, پیسہ باہر نہیں لے کے جانا, پرائیویٹ پراپرٹیز اور یہ اور وہ. اس وقت تو سب کو ایمرجنسی ہمیں کر دینی چاہیے کہ اپنے ڈالر پاکستان میں رکھنا ہے, اور اتنا پیسہ یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا. اس لیے انشاءاللہ ہماری پارٹی کی کانسٹیٹیوشن میں آئے گا کہ کوئی بھی پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتا جس کا پیسہ, جس کا جینا مرنا, جس کی پراپرٹیز پاکستان کے اندر نہیں ہو. میں آخر میں جی, میں پھر سے آپ کی جو آئیڈیالوجی جو پارٹی کی ہے اس کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں. دیکھیں, 2 طرح کی جو علی نے بات کی, ہم نے اپنے کارکنوں کو نچلی سٹیج کے اوپر سمجھانا ہے. 2 قسم کی پالیٹکس ہے جو میں پھر سے آتا ہوں. ایک ہے پاور پالیٹکس. پاور پالیٹکس ہے پاور میں آ کے ذات کے لیے سب کچھ کرنا, اپنا ڈپٹی کمشنر, اپنا تھانے دار رکھوانا, یہ جو پرانی سوچ ہے یہ. اور دوسری ہے جدھر پالیٹکس عبادت بن جاتی ہے, جدھر آپ ایک بڑے مقصد کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں, جدھر آپ اپنی ذات سے باہر نکلاتے ہیں. یہ جو ہے ہم نے اپنے کارکنوں کے اندر, اپنے اور انشاءاللہ اپنے بچوں کے اندر یہ فیڈ کر دینی ہے.
میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی پارٹی کی آئیڈیالوجی کے اوپر پورا زور لگانا ہے. میں آپ یقین کریں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا جس دن ہمیں انہوں نے میں یہ جب اپنے ادھر پرائم منسٹر ہاؤس سے اپنی ڈائری پکڑ کے جب میں گھر گیا تو میں نے اگلے دن میں اور بشرا بیگم اگلے دن آرام سے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ چلیں بڑی دیر کے بعد ریسٹ ملا اب تو آرام سے ہم ریلیکس کریں گے, اور ہم شام کو رات کو بڑی دیر کے بعد فلمیں دیکھ رہے تھے, کوئی ٹی وی شی بھی دیکھ رہے تھے. تو ایک دم میں نے فون بھی نہیں میں دیکھ رہا تھا, اس لیے کہ جب میری تو زندگی گزری ہے نا اونچ نیچ میں, ہارتے ہیں تو آپ کیا ہوتا ہے, جیتتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے. ہارتے ہیں آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں, جیتتے ہیں تو آپ کی ساری دنیا آپ کے پاس آ جاتی ہے. اور تو میں نے تو ساری زندگی یہ دیکھا ہے. تو میں نے سوچا کہ چلے آفس سے آ گئے ہیں تو آج بڑا کیا فائدہ فون دیکھنے کا, کیونکہ وہ سارے ہی خوش ہو رہے ہوں گے لوگ اندر سے جو ہمارے دشمن ہیں. تو ایسی میں نے فون دیکھا کوئی 11 بجے تک, میں اس فون کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ پبلک سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ٹی وی لگایا, ہم نے ٹی وی کے اندر دیکھا کہ پبلک, تو جو پبلک نکلی اس دن, میں آپ یقین کریں کہ ساری میری جو سٹرگل ہے سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن اس لیے ہوئی کہ اس لیے کہ دیکھیں کامیابی کیا ہوتی ہے. میرے لیے کامیابی کیا ہے؟ میرے لیے کامیابی پرائم منسٹر ہاؤس, میں یہ شاہ محمود کو کہتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی اتنی مشکل نہیں گزاری جو 3.5 سال میں نے گزاری تھی. یعنی اتنا مشکل تھا وہ, کیونکہ ہر روز کوئی نیا مسئلہ آ جاتا تھا اور کوئی چھٹیاں نہیں تھی. 5 دن گھر سے باہر رات کو کھانے بھی کھائے 3.5 سال میں, کئی چھٹیاں ہالیڈیز کچھ نہیں. لیکن یہ جو مجھے خوشی ملی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم کے اندر شعور آ گیا ہے, جب ایک ہجوم قوم بن گئی ہے, یہ مجھے خوشی ملی کہ دیکھیں پاکستان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کتنا طاقتور اللہ نے بنایا. ہمیں اپنی طاقت کا ہی نہیں پتا. ہم وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ملک. ہم وہ ہیں جن کے اندر کوئی کبھی سمجھ نہیں آئی نظریہ پاکستان کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ کا راستہ وہ ہے اور ہم اس راستے پہ نکلے ہوئے ہیں. جو قوم کیسے بننی تھی, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. کیونکہ وہ کیا تھا کہ وہ قوم کو اکٹھا, جب آپ کا نظریہ ہوگا تو آپ نیشن بنیں گے نا. نظریہ تو وہ ہے, سمپل نظریہ ہے ہمارا. اسی کے اوپر مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا تھا, سب انسانوں کو اکٹھا کیا تھا. مساق مدینہ میں, اس میں وہاں کرسچنز بھی تھے, اس میں یہودی بھی تھے, ان سب کو انہوں نے کمیونٹی میں بنا دیا تھا, انسانوں کو اکٹھا کیا تھا. اس لیے ان کو رحمت العالمین کہتے ہیں, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے. ہم نے کبھی اس کا نہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کیا, نہ سوچا کہ یہ کیوں بنا تھا ملک, کیوں ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کو ووٹ دی تھی, کیونکہ وہ ایک بڑا پاکستان کا, اس کے اوپر آئے نہیں. اور آہستہ آہستہ ہم ادھر نکل گئے جدھر یہ جو آج ہمارے حالات ہیں. اس سے ہم نکلیں گے یہ نظریے کی وجہ سے, جب پاکستانی یہ ریلائز کر لیں گے کہ ہم ایک بڑے مقصد کے لیے بنے تھے اور ہم ایک قوم ہیں. تو قوموں کے لیے یہ قرضہ اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کے اس وقت 1 کروڑ باہر پاکستانی ہیں, 1 کروڑ ہم باہر پاکستانی. جس دن ہم نے ان کو موبلائز کر لیا, یہ قرضہ آسانی سے آپ کا اتر جائے گا. کیونکہ میں تو جانتا ہوں پاکستانیوں کو, بار میرا سب سے زیادہ کنیکشن ہے. وہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں شارٹ ٹرم کے اندر یہ جو ڈالر ڈیفیسٹ ہے ہمارا وہ اتار دیں گے, لیکن وہ تب جب ان کو پرائیڈ ہوگی اپنے ملک سے. اس وقت ان کو ملک نہیں نظر آتا. یہ جب اوپر چور سارے اکٹھے دیکھتے ہیں, روگز گیلری کو اکٹھا دیکھتے ہیں آپ, تو قوم نہیں لگتی, لوگ ڈر جاتے ہیں. ریمیٹنسز گر رہی ہیں ہماری, کیونکہ ان کو کانفیڈنس چلا گیا. روشن ڈیجیٹل پاکستان میں جو گرو کر رہا تھا وہ نیچے چلا گیا. بیرون ملک پاکستان میں کانفیڈنس نہیں ہے اس وقت.
یہ جب کانفیڈنس آ گیا آپ یقین کریں کہ یہ ہم سارے کرائسس سے نکل جائیں گے. اس لیے انشاءاللہ ہم نے اپنی آئیڈیالوجی لوگوں کو بتانی ہے. میں نے جب یہ کیمرے جاتے ہیں, جب ہم کال دیتے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان میں, کال دیتے ہیں پبلک سڑکوں پہ آ جاتی ہے. وہ جب یہ الیکشن کا سپریم کورٹ میں رزلٹ آیا تو ہم 9:30 بجے تھے رات کے. میں نے سوچا اب چلو کل انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو ہم سیلیبریشن کے لیے. وہ میں جب تک گھر پہنچا ہوں تو میں دیکھا وہ ساری پبلک خود ہی سڑکوں کے اوپر آ گئی. تو یہ ملک, تو یہ قوم بننے جا رہی ہے, قوم بننے جا رہے ہیں. اور یہ ہے سب سے خوشائن چیز. آج ہم نے اپنی تنظیمیں اس لیے بنانی ہیں کہ اس وقت سب سے بہتر ٹائم ہے اپنی پارٹی کو منظم کیا جائے. ہم نے 26 سال میں منظم کرنے کی نہیں کوشش کی. ہماری جو کانسنٹریشن تھی وہ ہم تحریک تو چلا دیتے تھے لیکن پارٹی نہیں بنتی تھی, کیونکہ ہم نے کبھی بھی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ پارٹی بنانے کی نہیں کی. اور جب پارٹی بنتی ہے اس کی نظریہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے. پارٹیز نظریے پہ بنتی ہیں. تو نظریہ تو اب ایسا ہے, میں نے جب وہ دیکھا وہ کیمرہ لے کے جاتا ہے کراؤڈ کے اندر, یہ جو پبلک نکلتی ہے خود ہی سڑکوں پہ, تو میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہمارا نظریہ کا پتہ چل گیا. ہمارے چھوٹے بچوں کے سامنے جب وہ مائک لے کے جاتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب. لیکن بدقسمتی سے میری پارٹی کو ابھی تک پوری طرح میرا نظریہ نہیں پتہ چلا. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پارٹی کو منظم کریں ہم, اور انشاءاللہ پھر ان کی نظریاتی طور پہ اس کو مضبوط کریں, اور انشاءاللہ اس اگلی الیکشن کے اندر 2/3 اکثریت لیں انشاءاللہ. کے لیے جو الیکشن کمیشن کے اوپر 2 اب پاکستان کی اسمبلیز نے ریزولوشن پاس کیے ہیں کہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے ان کے اوپر, اس الیکشن کمیشن کے اوپر. اور پختونخوا کی اسمبلی نے آج پاس کیا ہے, پنجاب اسمبلی نے کل پاس کیا. اس کا مطلب کہ تقریباً 80% پاکستان کی آبادی کوئی اس الیکشن کمیشن کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے. سن لیں, میں انشاءاللہ میں آپ سب کو, ہم نے ایک پرامن جمعرات کو دوپہر کو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ ریزائن کریں, کیونکہ جب 80% پاکستان کی جو آبادی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو کانفیڈنس نہیں ہے, کوئی کسی صورت اس الیکشن کمیشن کو اگلے الیکشنز کنڈکٹ نہیں کرنے چاہیے.